بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا تصور بھی خوفناک ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آئیں قیامت اور سائنس کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی یہ بات قطعی طور پر تو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن آئے گی ضرور۔ میں جب کبھی بھی اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جیسے بتایا گیا ہے وہ انتہائی خوفناک اور اذیت ناک منظر معلوم ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں وہ لوگ دنیا کے انتہائی بدقسمت ترین لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر دیکھیں گے، کیونکہ احادیث اور قرآن مجید میں جو منظر کشی کی گئی ہے۔ پہلے اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتا ہوں۔ قیامت سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی، سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ خوفناک آواز سے سورج پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین پر دراڑیں اور پہاڑ روئی بن جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے اور اسی طرح ساتویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر و زبر کر دیا جائے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ آواز سن کر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام مر جائیں۔ اس پر اللہ کا عرش کہے گا کہ یا اللہ، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو تو بچا لے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور میں اسرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل مر جائے۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر لگ جائے گا۔ پھر اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے صرف اسرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی موت کے خوف سے ٹانگیں کانپنے لگیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا، اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ بس میں، اب تو میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی ہے میرا شریک تو آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ ہمارا الحمدللہ یہ یقین اور ایمان ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے۔ ہم نے یہاں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا وہاں جواب دینا ہوگا، لیکن چونکہ میرے ساتھ ملحدین بھی ایڈ ہیں اور وہ یہ نہیں مانتے کہ ایک آواز پر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ نہیں مانتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں مانتے کہ سورج، چاند، ستارے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ختم کریں گے، لیکن اگر ہم سائنس کو ہی دیکھ لیں تو یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہٹانے سے ہو سکتا ہے۔ میں ہرگز نہیں کہتا کہ اللہ سب کچھ ایسے ختم کریں گے جیسے میں بتانے والا ہوں، لیکن میں کبھی بھی بالکل ایسا سوچتا ہوں کہ اگر کائنات کے مالک نے صرف ایٹم کے اندر گلو آن ڈی ایکٹیو کر دیا تو سب کچھ کوارک چھوٹے چھوٹے ریت کا ڈھیر بن جائے گا۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ سٹرونگ نیوکلیئر فورس کی بنیادی اکائی گلو آن ہے، اور اگر گلو آن ختم یا ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تو یقیناً سٹرونگ نیوکلیئر فورس ختم ہوگا، اور جب سٹرونگ نیوکلیئر فورس ہی ختم ہو جائے پھر پہاڑ، چاند، تارے وغیرہ قائم رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سٹرونگ نیوکلیئر فورس ایٹموں اور ایٹموں کے ٹکڑوں کو ایک ساتھ رکھتی ہے۔ اگر یہ اچانک ختم ہو جائے تو ہر ایٹم ٹکڑوں میں اٹھ جائے گا، انسان، پرند، چرند، کائنات صرف کوارک کا ایک ڈھیر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔